قرآن جو کتاب خدا ہے اور ایک پاکیزہ کتاب جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اور جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور جس کی تلاوت کا سننا بھی عبادت ہے۔ جب قرآن کی تلاوت ہو تو اسے خاموشی سے سنا جائے، لعلکم ترحمون، شاید اللہ تمہارے اوپر اسی سننے کی وجہ سے رحم فرما دے۔ یہ جو قرآن کی تلاوت ہوتی رہتی ہے، چاہے وہ مائک کے ذریعے سے ہو رہی ہو، کیسٹ لگی ہوئی ہے، لیکن پڑھا تو قرآن ہی جا رہا ہے۔ قرآن جب بھی پڑھا جائے، چاہے وہ گھر میں پڑھا جائے، جہاں پڑھا جا رہا ہے اس کا احترام لازم ہے، اور اگر اسے کوئی سن رہا ہے تو سننا ثواب تو ہے ہی قرآن کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ شاید سننے والے پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے لعلکم ترحمون، شاید اسی کے ذریعے سے تمہارے اوپر میں رحم کر دوں کہ تم میرے کلام کے سننے والے تھے۔ جب بھی تلاوت ہوتی تھی قرآن کی تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے اسے سنتے تھے۔ ذکر چاہے اللہ کا ہو یا اہل بیت کا ہو، سننا بھی عبادت ہے، کرنا بھی عبادت ہے۔ اور مجلس ایک ایسی نشست ہے کہ جس میں آل محمد کے تذکرے کے ساتھ توحید کا پیغام بھی پہنچایا جاتا ہے۔ اب یہ الگ چیز ہے کہ کس نے کتنا اس پاک فرش پہ آنے کے بعد اپنے ظرف میں معرفت کے موتیوں کو جمع کیا۔ بچہ اگر کلاس میں بیٹھا ہو اور استاد یعنی ٹیچر پڑھا رہا ہو تو اچھا بچہ وہی کہلاتا ہے جو ٹیچر کی بات کو سنتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے، اور برے بچے وہ کہلاتے ہیں کہ جو بات کو نہیں سنتے۔ ایک ٹیچر جو پڑھاتا ہے اور اس پہ وہ غور نہیں کرتے تو بچے اچھے نہیں کہلاتے۔ اچھے بچوں کی پہچان بھی یہ ہے کہ وہ جب بیٹھتے ہیں، کلاس میں بیٹھیں یا مجلس میں بیٹھیں، وہ سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں کہ کیا بیان کیا جا رہا ہے۔ اور جب ایسے بچے ہوتے ہیں تو ان کی تعریف سب لوگ کرتے ہیں، اور جو بچے بیٹھتے تو ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، وہ گندے بچے کہلاتے ہیں، اچھے بچے نہیں کہلاتے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جب آپس میں بیٹھیں تو دنیا کی بات نہ کریں، بلکہ یہ غور کریں کہ آج یہ بیان کیا گیا۔ ایک بچہ دوسرے بچے سے بتائے کہ آج تم نے کیا سنا مجلس میں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جنرل نالج جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور دوسرے یہ کہ ایک ثواب کا ذریعہ ہے، اور تیسرے یہ ہے کہ اہل بیت ان بچوں سے خوش ہوتے ہیں کہ جو سکون کے ساتھ مجلس میں آ کے سنتے ہیں اور اسے یاد بھی رکھتے ہیں، گھر میں جا کے بتاتے بھی ہیں کہ آج ہم نے یہ سنا، آج مجلس میں یہ بیان کیا گیا۔ قرآن پاک نے ایک میسیج دیا، یہ سورہ شورا، ایک ہے سورہ شعراء، شاعروں کا بارے میں جس میں بتایا گیا ہے، ایک ہے شورا۔ شورا اور شعراء دو سورے ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ ایک ہی سورہ جب آدمی بولنے والا، لیکن اس کا جو پروننسیشن ہے وہ شورا الگ ہے، شعراء الگ ہے۔
شورا جو ہے یہ 42واں سورہ ہے قرآن مجید کا، 25ویں پارے میں ہے. اور شعراء، سورہ شعراء 16واں سورہ ہے. یہ جو سورے ہیں بظاہر لگتا ہے کہ ایک ہی طریقے سے جب بولتا ہے آدمی، لیکن اس کا صحیح پروناؤنسیشن بتا دیتا ہے کہ یہ شعراء کہہ رہا ہے یا شورا کہہ رہا ہے. یہ سورہ شورا کی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، 23ویں آیت. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ، میرے حبیب امت والوں سے کہہ دو کہ لا أَسْأَلُكُمْ علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ایسا ہوا کہ عرب میں جب اللہ کا رسول آیا تو میں عرض کر رہا تھا کل کہ وہاں جہالت بہت زیادہ تھی. وہاں ذرا ذرا سی بات کے اوپر قتل عام ہو جاتا تھا. تھوڑا سا جھگڑا ہوا، قبیلوں کی جنگیں زیادہ چلتی تھی. فرقوں کی جنگیں تو آج چل رہی ہیں، اس پیریڈ میں قبائل کی جنگیں ہوتی تھی آپس میں. قبیلے جو ہے وہ ایک دوسرے قبیلے سے لڑتے تھے. اور سب سے پرانا قبیلہ جو تھا وہ خزرج کا قبیلہ تھا، جو وہاں آباد ہوا تھا مکے کی زمین پہ. مکے کا جو مکہ ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہاں پہ جب جناب ابراہیم اپنی بیوی کو چھوڑ کے گئے تھے تو اس وقت وہاں آبادی نہیں تھی، وہاں کوئی رہتا نہیں تھا. مکے میں ڈیزرٹ تھا، وہ دور تک ریگستانی علاقہ تھا. سب سے پہلے وہاں پر جناب ابراہیم اور اسماعیل نے تو اسے جو بعد میں کمپلیٹ کیا خانہ کعبہ کو، اس کی دیواروں کو بلند کیا، لیکن جب اس وقت چھوڑ کے گئے تو وہاں اس کی بنیادیں تو جبریل کے ذریعے سے اور جناب آدم کے پیریڈ ہی میں رکھ دی گئی تھی. بلکہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب آدم سے بھی پہلے اس کی بنیاد جو ہے اللہ نے قائم کر دی تھی. خانہ کعبہ جہاں اس وقت ہے مکے کی زمین پہ، مکہ عرب میں ہے. عرب ایک کنٹری ہے. مدینہ اور مکہ یہ دو شہر ہیں نا، دونوں شہر کہاں ہیں؟ یہ عرب میں ہے. عرب ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے. تو اس کنٹری میں، عرب ملک میں، عرب دیش میں دو شہر بہت مشہور ہیں. ایک کو کہتے ہیں مکہ اور دوسرے کو مدینہ کہتے ہیں. یہ بچوں کی طرف میں مخاطب ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن تک بات پہنچ جائے، تو میں یہ کوشش کرنے میں لگا ہوا ہوں کہ ہمارے یہ جو بچے ہیں اس مجلس کی حقیقت تک پہنچ جائے، تاکہ یہ بچے کل بڑے ہوں تو آج کے بڑوں کی طرح نہ سوچے کہ یہ کیا ذاکر نے کہہ دیا سر سے اتر جائے. یہ اشارہ کرے تو سمجھ لیں. ابھی سے انہیں اگر اس طرف متوجہ کیا جائے تو یہ جو ہمارے ینگ لوگ ہیں، جو جوان طبقے کے لوگ ہیں، یہ اشاروں کو نہیں سمجھتے. کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ سامنے نہیں ہے، ہسٹری کو انہوں نے پڑھا نہیں. اسی لیے ذاکر بیچارہ وہ محنت کر کے کچھ بھی کہے اشاروں میں تو وہ سر سے اتر جاتا ہے جملہ اور وہ مقصد پورا نہیں ہو پاتا. اس لیے میں بچوں کو مخاطب کر کے کہ کل اس ایج میں آ کے جو ہمارا ینگ طبقہ ہے، کل یہ جب جوان ہو تو اب ذاکر کو پوسٹ مارٹم کرنے کی ضرورت نہ ہو، وہ اشارہ کرے اور یہ سمجھ جائے. یہ ہوگا تب جب انہیں بچپن سے تاریخ پڑھائی جائے، انہیں بتایا جائے، تاریخ سے آشنا کرایا جائے. اور بچوں ہی کی بات نہیں، بزرگ مجھے معاف کریں گے، بہت سے بزرگ بھی ایسے ہیں بالکل جو تاریخ سے بے بہرا ہیں. اچھا جو ہیں وہ خود جانتے ہیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جن کو معلوم ہے کہ ہاں ہم بالکل تاریخ سے بہت دور ہیں، ہم نے اسلامک ہسٹری کو نہیں پڑھا. یہ تو صدقہ ہے حسین ابن علی کی مجلسوں کا کہ جو کچھ جو جانتا ہے مجلس کے ذریعے جانتا ہے. ورنہ آج کے اس پیریڈ میں اتنی بزی لائف میں کس کے پاس میں اتنا ٹائم ہے کہ وہ اسلام کی ہسٹری اٹھا کے بیٹھ کے پڑھے. اپنے سبجیکٹ سے اسٹوڈنٹ کو فرصت نہیں ملتی جو اسکول میں یا کالج میں پڑھائے جا رہے ہیں اسے پڑھنے کی، تو وہ اسلامک ہسٹری کیا پڑھے گا. لیکن یہ ایک گھنٹے میں یہاں اتنی باتیں بتا دی جاتی ہیں
کہ یونیورسٹی اور کالجوں میں 10 گھنٹے میں بھی نہیں بتائی جاتی ہیں، اور 1 گھنٹے میں اگر لینے کے لیے تیار ہے کوئی اور آیا ہے تو وہ اتنا لے جاتا ہے کہ کالجوں میں 10 گھنٹے میں بھی نہیں مل پاتا اتنا۔ صدقہ ہے اس شہنشاہ کربلا کا۔ تو عرب کی زمین پہ جو 2 شہر ہیں، ایک مکہ ہے اور دوسرا مدینہ۔ رسول کریم کہاں تشریف لائے؟ مدینے میں یا مکے میں؟ کہاں پیدا ہوئے؟ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ۔ مکے میں آئے تھے۔ کہاں آئے تھے رسول؟ مکے میں آئے تھے۔ ان کی جو ولادت ہوئی تھی، ان کا جو جنم ہوا تھا، کہاں ہوا تھا پیغمبر اکرم کا؟ سرزمین مکہ پر۔ مکہ میں آبادی کا جو سلسلہ میں بتا رہا تھا کہ یہ آبادی کب سے شروع ہوئی مکے کی زمین پہ؟ جناب ابراہیم کے پیریڈ تک مکہ آباد نہیں تھا، وہاں کوئی رہتا ہی نہیں تھا، اس لیے کہ ریگستان تھا وہ دور تک، ڈیزرٹ، بے آب و گیا جنگل، کہ کوئی پیڑ نہیں وہاں پر، پانی کی کوئی سبیل نہیں دور تک نظر آتی تھی، وہاں کوئی رکتا نہیں تھا۔ ادھر سے اگر لوگ جاتے تھے آگے کہیں پہ قافلہ لے کے، تجارت کرنے والے، وہ گزر جاتے تھے۔ جناب ہاجرہ کو، جناب ہاجرہ کن کی بیوی تھی؟ جناب ابراہیم کی، ہے نا؟ بچے میری طرف مخاطب رہیں، جناب ہاجرہ جو تھی وہ کن کی بیوی تھی؟ زور سے بولو بیٹا۔ ہاں، جناب ابراہیم کی۔ اچھا، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ جناب اسماعیل۔ جناب اسماعیل کن کے بیٹے تھے؟ جناب ہاجرہ کے۔ اور جناب اسحاق کن کے بیٹے تھے؟ جناب سارہ کے۔ جناب اسحاق اور اسماعیل یہ دونوں بھائی تھے، لیکن ان کی مائیں الگ الگ تھی، باپ ایک، جناب ابراہیم۔ جناب ابراہیم کی ایک بیوی کا نام ہاجرہ تھا اور دوسری بیوی کا نام سارہ تھا۔ تو جناب ہاجرہ سے جو پیدا ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ اسماعیل، جو نبی تھے، ہے نا؟ اسماعیل ذبی اللہ، ذبی اللہ کہتے ہیں نا انہیں، کیوں کہتے ہیں اسے بتایا جائے گا۔ دوسرے بیٹے کا نام کیا ہے؟ اسحاق۔ یہ جناب اسحاق ہی کے بیٹے تھے اسرائیل۔ ایک قوم سنتے ہیں نا، بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل بھی ہے قرآن مجید میں، تیسرا سورہ جو ہے اسے بنی اسرائیل کے نام سے رکھا گیا۔ تو یہ جو بنی اسرائیل قوم ہے یہ جناب اسرائیل سے چلی۔ اسرائیل کس کا نام تھا پتہ ہے کسی کو؟ نہیں معلوم۔ اسرائیل جناب اسحاق کے بیٹے کا نام تھا، جنہیں یعقوب بھی کہتے ہیں۔ یعقوب کون تھے؟ جناب یوسف کے والد، ان کے فادر تھے، ان کے باپ تھے۔ کس کے باپ تھے؟ جناب یوسف پیغمبر کے۔ ان کے نام سے بھی ایک سورہ قرآن میں ہے جو 12واں سورہ ہے، سورہ یوسف، ہے نا؟ جو بہت خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل تھے، اور ان کا قصہ جو ہے قرآن میں شروع ہوتا ہے احسن القصص، سب سے بیوٹیفل قصہ، سب سے خوبصورت قصہ جو ہے وہ جناب یوسف کا ہے قرآن مجید میں۔ تو آپ یہاں تک پہنچے کہ جناب ہاجرہ ذہن میں ہے نا، کن کی ماں تھی؟ اسماعیل پیغمبر کی۔ جو بچے شرارت کرتے ہیں وہ گندے بچے کہلائیں گے، اس لیے جو بھی بیٹھے اس طرف سنیں، غور سے سنیں، وہ اچھے بچے نہیں ہوں گے جو آپس میں بات کریں گے مجلس میں بیٹھ کے بھی، ہے نا؟ سنیں، ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ بیٹا ادھر دیکھو، اچھا بچوں کی خطائیں والدین کی تربیت کا پتہ دیتی ہیں۔
بچوں کی جو خطائیں ہوتی ہیں وہ والدین کا پتہ بتاتی ہیں۔ اگر بچے سکون سے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب والدین نے صحیح تربیت کی، اور بچے اگر پاک جگہ آنے کے باوجود بھی بدسکونی کا شکار ہو گئے تو اس کا مطلب والدین نے تربیت صحیح نہیں کی۔ خطا بچوں سے تبھی ہوتی ہے جب والدین سے کئی خطا ہے نا، اس لیے کہ اگر مس گائیڈ والدین نے کیا ہے تو وہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اور اس کی مثال میں یہ بتاؤں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے بچے کی ولادت سے پہلے پرہیزگاری، یعنی خود بھی پرہیزگار، عبادت گزار، اطاعت شار، ہمیشہ سچ بولتے اور زبان پہ ذکر توحید جاری رہتا، زوجہ بھی مثلا عبادت میں رہتی۔ ان کے یہاں ایک بچہ ہوا، ہر طریقے سے اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ تربیت میں کہیں کوئی مسٹیک نہ ہونے پائے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ تربیت، بچہ پیدا ہو گیا، باشعور ہو گیا، اب تربیت، اور ایک یہ ہے کہ آنے سے پہلے تربیت، ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے لیکن تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بچے کی ولادت ہو گئی، بچہ بڑا ہوا وہ، اور ایک سکا مشک لے کے جا رہا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ اس بچے نے دیکھا کہ ایک بیچارہ بوڑھا آدمی مشک کاندھے پہ رکھے ہوئے چلا جا رہا، وہ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے گیا، ہاتھ میں اس کے ایک سواں تھا جس سے بورے سیے جاتے ہیں، اور اس نے اتنی تیزی کے ساتھ میں اس میں مارا اور بھاگ گیا، وہاں سے وہ پانی بہہ گیا، مشک میں چھید ہو گیا۔ وہ دوڑا بیچارہ، وہ بزرگ جو لے کے جا رہا تھا اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ وہ فلاں گھر کی طرف گیا۔ اب لوگوں سے پوچھا بھائی یہ بچہ کس کا ہے؟ کہا یہ تو فلاں صاحب کا بچہ ہے۔ اب وہ ان کے والد کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی یہ دیکھیے آپ کے بچے نے ایسا کیا۔ خیر اسے سمجھا دیا انہوں نے، لیکن گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد میں اپنی بیوی کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کہا کہ یہ بتاؤ کہ غلطی کہاں ہوئی، تربیت میں غلطی کہاں ہوئی ہے، یہ مسٹیک کہاں ہوئی جس کا نتیجہ سامنے آیا۔ میں نے بہت غور کیا، مجھ سے کوئی غلطی ایسی نہیں ہوئی کہ جس کے نتیجے کو میں سامنے دیکھوں، تم بتاؤ تم سے کہیں غلطی ضرور ہوئی جس کی وجہ سے آج آپ کے بچے نے یہ حرکت کی ہے۔ تو انہوں نے غور کیا، غور کرنے کے بعد میں کہا کہ ایک دن میں پڑوسی کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کے گھر میں ایک انار کا پیڑ تھا، انار اس میں بڑے بڑے لٹکے ہوئے تھے، میں سوئی ہاتھ میں لیے ہوئے کپڑا سی رہی تھی، اور میں نے وہ انار میں سوئی لگا کے اس کا جوس جو ہے وہ زبان پہ رکھ لیا تھا، بس بغیر اس کی اجازت کے مالک کی۔ کہا وہ سوئی یہاں سواں بن گئی ہے، یعنی چھوٹی سی غلطی اولاد کی شکل میں جب وہ رونما ہوئی تو وہ بڑی بن گئی۔ تو بھائی یہ بچوں کی غلطیاں بڑوں کی غلطیوں کا پتہ بتاتی ہے۔ بچے اگر صحیح ہے، تعریف کر رہا ہے آدمی، تو اس کا مطلب ان کے بزرگ جو ہے والدین وہ صحیح ہے، ان سے کہیں غلطی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ تربیت جو ہے، یہ تربیت اپنا رنگ سب جگہ دکھاتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں جو بچوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک ہے خون کا رشتہ، خون جو ہے اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے۔ خاندانی جو اثرات ہوتے ہیں وہ بلڈ ریلیشن جو ہے، خون کے رشتے وہ اولاد میں آتے ہیں۔ دوسرے دودھ کا رشتہ، ماں کے دودھ کا، ایک ہے خاندانی سلسلہ اور دوسرے دودھ کا۔ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنگ صفین میں اپنے بیٹے محمد حنفیہ کو بھیج رہے ہیں، جاؤ بیٹا جنگ کرنے جاؤ۔ محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے،
جنگ صفین میں جو جنگ ہو رہی تھی معاویہ سے، اس میں ہو گئے، جنگ کی، انہوں نے حملہ کیا، کامیاب ہوئے، واپس پھر آ گئے۔ جب واپس آئے پانی وانی پی لیا تو مولا نے کہا جاؤ بیٹا پھر حملہ کرو، وہ پھر چلے گئے، حملہ کر کے پھر تیسری بار آ گئے۔ مولا نے جب دوسری بار آئے تو مولا نے پھر تیسری بار کہا کہ بیٹا پھر جاؤ پھر حملہ کرو، تو پلٹ کے محمد حنفیہ نے جواب دیا کہ بابا آپ مجھے کو بار بار بھیج رہے ہیں، آپ کے بیٹے یہ حسن حسین بھی تو ہیں، انہیں نہیں بھیج رہے آپ؟ امام نے برجستہ یہ جواب دیا محمد حنفیہ کو، جبکہ بیٹا ہے مولا کا، کہنے لگے یہ تم نہیں بول رہے ہو، یہ تمہاری ماں کے دودھ کا اثر ہے جو تمہیں بولنے پر مجبور کر رہا۔ تو دودھ کے اثرات مرتب ہو، دیکھیے دودھ دونوں رخ ہے، اگر مسٹیک ہے تب بھی اثر دودھ کا ہے، اور اگر وہاں بہادری پائی جا رہی ہے، وفا پائی جا رہی ہے، تب بھی مسئلہ دودھ کا ہے۔ علی جیسا با کمال انسان، شجاعت جس کا قصیدہ پڑھ رہی ہو، وہ اپنے بھائی عقیل کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد میں کہتا ہے ابو طالب کا بیٹا اپنے بھائی جناب عقیل سے، ہے نا، بڑے بھائی تھے نا مولا علی کے، کون تھے؟ جناب عقیل۔ جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، ایک عقیل تھے، ایک طالب تھے، ایک جعفر تھے، اور ایک مولا کائنات۔ 4 بیٹے تھے مولا علی کے۔ کتنے بیٹے تھے جناب ابو طالب کے؟ 4 بیٹے۔ ایک جناب عقیل ہے نا، جناب مسلم انہی کے بیٹے تھے عقیل کے۔ ایک جناب جعفر جن کے بیٹے جناب زینب کے شوہر عبداللہ جو تھے نا، وہ ان کے بیٹے تھے جناب جعفر طیار کے۔ اور ایک ان کے بیٹے کا نام محمد تھا، جن کی شادی جناب ایک کی شادی جناب زینب سے ہوئی، ایک کی جناب ام کلثوم سے ہوئی۔ ایک عبداللہ تھے اور ایک محمد تھے۔ تو یہ 2 بیٹے تھے جناب جعفر کے، اور دونوں بیٹوں کی شادی مولا کائنات کی 2 بیٹیاں زینب اور ام کلثوم۔ جناب زینب سے جن کی شادی ہوئی ان کا نام عبداللہ تھا، اور جناب ام کلثوم سے جن کی شادی ہوئی ان کا نام محمد تھا۔ یہ کن کے بیٹے تھے؟ جناب جعفر طیار کے بیٹے تھے، ہے نا۔ تو ایک نام تھا جناب طالب، ہے نا، جناب طالب جو جن کی وجہ سے جناب عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے۔ عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو اصل نام ہوتا تھا وہ اس وقت تک پکارا جاتا تھا جب تک شادی نہیں ہوئی۔ شادی ہوئی اور بیٹا آ گیا تو اب اسے کنیت کے ذریعے سے پکارا جاتا تھا۔ اصل نام لوگ یعنی اتنا پکارا جاتا تھا کنیت کے ذریعے سے کہ اصل نام کو لوگ بلا دیتے تھے۔ اصل نام مولا علی کے والد کا کیا ہے؟ عمران، ہے نا۔ مولا کائنات کے والد کا نام اصل کیا ہے؟ عمران۔ ابو طالب کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ بڑے بیٹے کا نام طالب تھا۔ ابو کا مطلب ہوتا ہے باپ، اور طالب ان کے بیٹے۔ ابو طالب کا مطلب طالب کے باپ۔ جیسے امام حسن اور امام حسین کن کے بیٹے تھے؟ مولا علی کے۔ مولا علی کا نام کیا تھا؟ علی تھا، ہے نا، مرتضی تھا، بہت سے نام تھے، لیکن شہزادی جب بھی خطاب کرتی کیا کہتی؟ ابو الحسن۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ بڑے بیٹے کا نام ان کے حسن تھا، تو ابو الحسن کا مطلب حسن کے باپ، ہے نا۔ نبی کے بڑے بیٹا، نبی کے یہاں بیٹا ہوا جناب خدیجہ کے بطن سے قاسم، نام کیا تھا؟ قاسم۔ پیغمبر کو محمد کہتے تھے، لیکن زیادہ تر پکارتے تھے ابو القاسم۔ ابو القاسم کا مطلب قاسم کے باپ۔ تو عرب کا یہ دستور تھا، ہے نا، کہ وہاں پر کنیت کے ذریعے سے یاد کیا جاتا تھا۔ کنیت یعنی جو بیٹا بڑا ہوتا تھا اس سے باپ کو منسوب کر دیا جاتا تھا، اس کے باپ،
ابو الحسن حسن کے باپ، ابو القاسم قاسم کے باپ، ابو جعفر جعفر کے باپ. تو یہ کنیت کے ذریعے سے عرب کی دھرتی پر نام لے کے نہیں بلکہ کنیت کے ذریعے سے پکارا جاتا تھا. دیکھیے بات میں بات چونکہ وہ نکلتی جاتی ہے، اور یہ جو جنرل نالج والی باتیں ہوتی ہیں یہ ضروری ہے کہ یہ ذہن میں رہے، اور خاص کر میری کوشش یہ ہے کہ یہ بچوں کے ذہن میں باتیں آ جائے. اس لیے میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ بات 10 میں سے اگر 2 بھی باقی رہ جائے تو کامیابی ہے. 2 بات بھی اگر ذہن میں بچوں کے باقی رہ گئی تو یہ کامیابی ہے، مجلس کا مقصد پورا ہو جاتا. ورنہ ایک فارملٹی ہے، آئے شریک ہوئے، فضائل ہوئے، وصائب ہوئے، گریہ کیا اور تبرک لیا اور چلے گئے باتاں کر کے، مقصد پورا نہیں ہوا. دیکھیے حسین نے جو قربانی دی وہ اس لیے نہیں کہ ایک قوم بس پیدا ہو اور ماتم کرے اور گریہ کرے اور تبرک میرے نام سے کھائے اور چلی جائے، اس لیے نہیں. ایک درسگاہ سجائی جائے کہ جس میں بزرگ بھی شامل ہو، جوان بھی شامل ہو، بچے بھی شامل ہو، اور اس میں علم کی گفتگو کی جائے. اس لیے کہ ہم باب علم ہیں، ہم چہرے علم ہیں. تو ہمارے تذکروں کے ساتھ اگر علم کی بات نہ ہو تو پھر کہاں ابو جہل کے گھر میں اور ابو جہل کے ماننے والوں کے درمیان میں علم کی گفتگو ہوگی. یہ فرض علم ہے، اس لیے گفتگو علمی ہونی چاہیے، چاہے تھوڑی ہو لیکن ہو گفتگو علمی، اور ایسی باتیں ہوں کہ جو بچہ لے کے اپنے دامن میں چلا جائے. اس لیے میں اسے بہت زیادہ نہیں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں سمیٹ کے گفتگو کر رہا ہوں. اور میں عرب کے بارے میں بتلا رہا تھا کہ مکہ آباد ہوا. کب آباد ہوا؟ جناب اسماعیل پیدا ہو چکے تھے، اس وقت تک ڈیزرٹ تھا، ریگستان تھا، آبادی نہیں تھی. جہاں کعبہ ہے وہاں پہ چھوڑا تھا جناب ہاجرہ کو جناب ابراہیم نے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو زمزم پاؤں کے رگڑنے کی وجہ سے جو ایک چشمہ ابلا تھا زمین سے، اسے آج بھی آب زمزم کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اور حاجی اسے تبرک کے طور پر لے کے آتے ہیں، تبرک، اور اسے سنت سمجھتے ہیں. ہر فرقے والا وہاں سے آب زمزم کو تبرک سمجھ کے لے کے آتا ہے. یہ کیسا تبرک ہے کہ ایک معصوم کی ایڑیا رگڑنے کے بعد ہے، اس کے نتیجے میں جو پانی ملا وہ آب زمزم ہے، وہ تبرک ہے. یعنی جو ایک معصوم کے پیر سے مس ہو جائے وہ تو تبرک بن جائے، اور ایک معصوم کے نام سے تقسیم ہو جائے وہ تبرک نہیں ہے. تو اگر یہ سنت ہے تو امام حسین کا تبرک بدعت کیسے ہو گیا؟ بھائی تبرک تو ہے نا، وہ بھی معصوم سے منسوب ہے، وہ پیروں کی طرف منسوب ہے، یہ ذات کی طرف منسوب ہے. سلامت بڑے محمد آل محمد پر. تو یہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی، پھر اسی سلسلے کو لے کے آگے بڑھے گی ہماری گفتگو. تو سب سے پہلے جناب اسماعیل کو چھوڑا گیا وہاں، اور وہ پانی جب نکلا تو دور تک پانی نہیں تھا. جو اڑتے تھے پرندے انہوں نے پانی دیکھا اور وہ پرندے جمع ہونے لگے وہاں جہاں چشمہ جاری ہوا تھا جناب اسماعیل کی ایڑیا رگڑنے کے بعد میں. اچھا یہ جو قافلے والے ہوتے تھے یہ ظاہر ہے کہ وہاں جائیں اور جب اس کے بعد میں دیکھیں، کیا انہیں پتہ بھی نہیں تھا. جو قافلے تجارت کے لیے نکلتے تھے کوئی ادھر سے گزر گیا کوئی ادھر سے. ایک قبیلے کے لوگ خزرج، اوس اور خزرج، یہ تو پرانے قبیلے ہیں جو سب سے پہلے یہاں آباد ہوئے، اور اس میں یہ خزرج پہلا قبیلہ ہے جو مکے کی زمین پہ آباد ہوا خانہ کعبہ کے پاس میں. اچھا اس کا بھی قصہ یہ ہے کہ یہ کچھ لوگ جو تھے اسی کے قبیلے کے، خزرج قبیلے کے، وہ تجارت کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے پرندوں کو ایک جگہ اترتے ہوئے دیکھا کہ پرندے آ رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کوئی بات ضرور ہے، پرندے کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ اس کا مطلب یا تو کچھ پانی وغیرہ پیاسے پرندے ہوتے ہیں تو پانی جہاں ہوتا وہاں اتر آتے اوپر سے جو اڑ رہے ہوتے ہیں. تو انہیں تشویش پیدا ہوئی کہ بھئی یہ کیا ماجرا.
جب وہاں یہ گئے تو وہاں انہوں نے عجیب منظر دیکھا. اس قبیلے کے لوگ جو تجارت کے لیے نکلے تو انہوں نے عجیب منظر دیکھا ایک عورت ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے. تو یہ رکے اور جانے کے بعد میں وہاں گفتگو ہوئی اور اجازت مانگی وہاں ٹھہرنے کی جناب ہاجرہ سے. ہم نے کہا اجازت ہے. پانی کی اب ظاہر ہے کہ گرمی میں کون اور دور دور تک پانی نہ ہو اور پانی دکھائی دے رہا ہے تو بہت بڑی نعمت تھی. نعمت تو پانی آج بھی ہے اس وقت بھی, لیکن نعمت کی قیمت اس وقت سمجھ میں آتی ہے کہ جب نعمت نہ ملے اور آدمی پریشان ہو جائے تب اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. آنکھیں نعمت ہے یا نہیں؟ احساس کب ہوتا ہے؟ جب وہ اتنا موٹا چشمہ لگانا پڑتا ہے اور جب چشمے سے بھی بات نہیں بنتی تب احساس ہوتا ہے کہ صاحب کتنی قیمتی نعمت تھی چلی گئی. یہ دانت ہر چیز کھا رہا ہے سخت سے سخت, نعمت ہے یا نہیں؟ لیکن یہ ساری بزم ایک ایک کر کے جب اجڑ جائے اور ڈپلیکیٹ دانت جبڑا لگایا جائے اور وہ لقمے کے ساتھ کبھی کبھی نیچے گر جائے تو اب نعمت کا اندازہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کان سن رہے دور سے, بہت دور کی آوازیں سن لیتے ہیں, بہت بڑی نعمت ہے, لیکن اندازہ نہیں کتنی بڑی نعمت ہے. جب سننے سے قاصر ہو جائے اور کان پکڑ کے اس طرح کر رہا ہو آدمی اور تب بھی سننا پا رہا ہو, آلہ لگائے ہوئے ہو اور آلے کی آواز بڑھا رہا ہے کبھی گھٹا رہا ہے کہ ساؤنڈ کی جو فریکوینسی ہے نا صحیح آواز میرے کان سے ٹکرا جائے اور اس کے باوجود وہ کوشش کرنے کے باوجود وہ بات کو صحیح طریقے سننے سے قاصر ہو جائے تب سمجھ میں آتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. تو نعمت کا اندازہ سلب نعمت کے بعد ہوتا ہے, جب تک رہتی ہے احساس نہیں ہوتا. یا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. آنکھ کی کتنی بڑی قیمت ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. جب روشنی کم ہونے لگتی تب اندازہ ہوتا ہے. کان یہ جو سننے کی قوت ہے جب یہ دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتی تب اندازہ ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت تھی. یہ دانت اب سلامت ہے, کوئی احساس نہیں, ایک ایک کر کے ساری بزم اجڑ جائے تب احساس ہوتا ہے جب کھانے سے قاصر ہے. بھائی سخت چیز نہیں کھائی جا سکتی, یہ چیز نہیں کھائیں گے ہم, سخت ہے, اسے دانتوں سے جب ہم چبا نہیں پائیں گے مطلب وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پائے گی, لہذا نقصان دے جائے گی. اب ہر چیز کو دیکھنے لگتا ہے, یہ نہیں کھانی چاہیے, یہ نرم ہے, یہ سخت ہے. سخت اور نرم کی میں تمیز کرنے لگتا ہے, اس سے پہلے سب چلتا ہے. تو پانی بہت بڑی نعمت اس وقت بھی تھی اور آج بھی ہے, لیکن اب چونکہ پانی دور تک نہیں ملتا تھا تو ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی. قطروں میں پانی ملتا تھا. جب تو بیٹھ گیا وہ قبیلہ, رکا اور اس نے کہا کہ صاحب ہم سیراب ہونا چاہتے ہیں کہ اجازت ہے؟ ہاں اجازت دے دی جناب حضرت. اس کے بعد میں انہوں نے اجازت مانگی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بسیں. ادھر بعد میں پھر یہ ہوا کہ جناب ابراہیم بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا. جناب ہاجرہ نے جناب ابراہیم سے کہا کہ یہ قبیلہ ہے اور اجازت مانگ رہا ہے بسنے کی یہاں. کہا ٹھیک ہے اجازت ہے. دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ ابراہیم کو آنے میں دیر ہوئی, دوسرا قبیلہ خزرج آ گیا, اس نے بھی اجازت مانگی, وہ بھی بس گیا. کافی دن ہو گئے جناب ابراہیم نہیں آئے, لیکن جب آئے تو دیکھا کہ وہاں پر جو ہے گویا بستی سی بن گئی, ایک چھوٹی سی آبادی بڑھ گئی وہاں. جب ابراہیم گئے تھے تو دعا کر کے گئے تھے, پروردگار تیرے ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اسے تو آباد رکھنا, لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دینا. ہے نا, ابراہیم نے کیا کہا کہ پروردگار میں ایک ڈیزرٹ میں چھوڑ کے اپنی فیملی کو جا رہا ہوں, تو اس کا محافظ ہے اور اس جگہ کو تو آبادی میں بدل دے. اس کے بعد میں کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے. لہذا جو قبیلہ آیا اس نے زبردستی آنے کے بعد قبضہ نہیں کیا چشمے پہ, بلکہ اجازت طلب کی. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جو قبیلے آتے تھے وہ پانی کے عوض میں انہیں کھانا دیتے تھے. بیچارے کھائے کہاں سے؟ تو قبیلے آنے والے اپنا پورا سامان لے کے چلتے تھے کھانے پینے کا, تو وہ عوض میں کہ بھائی ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو, پانی دے دیا تو وہ کھانا ان کو دے دیتے تھے. لوگ پانی کے عوض میں کھانا دیتے تھے. اس طریقے سے وہ دھیرے دھیرے آبادی وہاں پر بستی چلی گئی. اب اس کے بعد پھر یہ بعد میں شہر بنا ہے, یہ جو شہر بنا مکہ, یہ تو بات کی بات ہے, لیکن آغاز یہاں سے ہوا آبادی کا. یہاں سے تو سب سے پہلا آباد ہونے والا جو تھا سرزمین مکہ پر, وہ ابراہیم کا بیٹا
اسماعیل تھا، جس کے ایڑیا رگڑنے کے بعد پانی نکلا، چشمہ زمزم، جو آج بھی حاجی تبرک سمجھ کے لے کے آ رہا ہے۔ جو بھی جاتا ہے کچھ لائے یا نہ لائے زمزم ضرور لاتا ہے نا، تقسیم کیا جاتا ہے۔ تبرک ہم اگر حسین میں کی مجلس میں جو بانٹتے ہیں اسے تبرک کہے تو سننے والوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیا ہوتا ہے تبرک؟ اب تم سے اگر کوئی پوچھے یہ جو بانٹ رہے ہو یہ کیسا تبرک ہے، معصوم ہی سے تو منسوب ہوا نا، تو وہ متبرک بن گیا، تو یہ رسول کے نواسے سے منسوب ہو گیا کہ اس کے نام سے ایک پاک فرش بچھایا گیا اور اس میں مجلس کے بعد تبرک کا اہتمام کیا گیا۔ کتنا کریم تھا وہ زہرا کا لاڈلا کہ اس نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اکیلا نہیں تھا، ساتھ میں بچے بھی تھے جو بھوکے اور پیاسے تھے۔ اہل بیت کے گھرانے میں کچھ شخصیتیں ایسی ہیں جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی۔ سب سے پہلی شخصیت کا نام فاطمہ زہرا ہے، جو 18 برس کی تھی، لیکن ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی ضعیفہ عصے کا سہارا لے کے آگے بڑھ رہی ہو۔ بابا کا سایہ اٹھنے کے بعد اتنا ظلم ہوا شہزادی کے اوپر کہ مرثیہ آج بھی تاریخ میں موجود ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا، یہ مرثیہ پڑھا شہزادی نے، صبت علی الایام سرنا لیا لیا، بابا مجھ پر آپ کی بات اتنے مصائب پڑھے کہ اگر دنوں پہ پڑھتے تو تاریخی یہ شب میں بدل جاتے ہیں۔ دیکھیے ہر بیٹی کے بابا کا سایہ اس کے سر سے اٹھتا ہے، لیکن کسی کو اس طرح نہ روتے دیکھا گیا جیسے شہزادی فاطمہ زہرا روئی۔ رات ہے تو بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے، دن ہے تو بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے۔ تاریخ بتاتی تھی کہ اتنا زیادہ روتی تھی کہ ایک دن محلے والے جمع ہوئے اور کائنات کے امیر مولا سے فرمایا کہ فاطمہ زہرا سے کہہ دیجئے کہ یا تو وہ دن میں رو لیا کرے یا وہ رات میں رو لیا کرے، اس لیے کہ فاطمہ کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل واقع ہوتا ہے۔ تو شہزادی نے ایک معمول بنا لیا تھا کہ صبح میں اپنے بچوں کو ساتھ میں لے جاتی، حسن اور حسین کی انگلی پکڑ کے قبرستان بقیع میں چلی جاتی اور وہاں ایک پیڑ کے نیچے، درخت کے نیچے سائے میں بیٹھ کے دن بھر اپنے بابا کو روتی رہتی۔ شام کے وقت امیر کائنات لے کے گھر میں آ جاتے تھے۔ ایک دن جب گئے تو فاطمہ بہت زیادہ روئی علی کو دیکھ کے، شام کا وقت تھا، کہا اے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا آج اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہو؟ کہا اے ابو الحسن، اس دھوپ کی شدت میں جس پیڑ کے سائے میں بیٹھ کے میں روتی تھی، ان کلمہ پڑھنے والوں نے اسے بھی کاٹ ڈالا۔ آج میں دن بھر دھوپ میں بیٹھ کے روئی۔ ایک جملہ کہوں گا میں شہزادی ہاتھ جوڑ کے، آپ ایک دن دھوپ میں بیٹھی اور اپنے بابا پہ گریہ کیا، لیکن ہائے آپ کی بہو رباب لٹ کے جب کربلا سے مدینے میں آئی تو صحن خانہ میں دھوپ میں بیٹھ گئی۔ جب بھی کسی نے کہا سائے میں آ جاؤ تو کربلا کی طرف رک کر کے ایک ہی جملہ کہا، وہ کیسے سائے میں آ جائے جس کا سایہ کربلا میں لٹ چکا ہو، جس کا سایہ کربلا میں اجڑ چکا ہو۔ مجھے تو اب بھی میرے وارث کا لاشا دھوپ میں نظر آ رہا ہے، مجھے تو اب بھی اصغر کی لاش دھوپ میں دکھائی دیتی ہے، میں سائے میں نہیں جا سکتی۔ تاریخ کہتی ہے جب تک رباب زندہ رہی دھوپ میں بیٹھی رہی، جب بھی کوئی کہتا تھا رباب اب تو ہم آزاد ہے، یہ شام نہیں ہے، یہ کربلا نہیں ہے، یہ کوفہ نہیں ہے، یہ تو مدینہ ہے، اب تو ہم آزاد ہے، لیکن ایک ہی جملہ کہتی تھی، وہ کیسے سائے میں جائے جس کا سایہ لٹ گیا ہو کربلا میں۔ تاریخ کہتی ہے کہ جب قافلہ چلا تھا کربلا سے اور رخصتی ہو رہی تھی قبر حسین ابن علی سے،
تو تاریخ کے مورخ نے یہ کہا کہ جب سب رخصت ہو گئے اور قافلہ تیار ہو گیا تو کسی کی نظر رباب کے اوپر پڑی. کیا دیکھا کہ رباب اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا کے لحد کے اوپر اپنی پیشانی رکھ کے کہہ رہی ہے میرے سرتاج میں مدینے نہیں جانا چاہتی, میں مدینے جا کے کیا کروں گی, میرا سب کچھ تو کربلا میں اجڑ چکا ہے. شہزادی زینب آئی, آنے کے بعد بازو پکڑ کے کہا بھابی مدینے چلیے, قافلے کو دیر ہو رہی ہے. ہاتھ جوڑ لیے, ایک جملہ کہا اے شہزادی تم مدینے میں جاؤ گی, کم سے کم تمہارے شوہر عبداللہ تو مدینے میں ہے, لیکن ذرا اتنا تو بتا دیجئے کہ اجڑی ہوئی رباب مدینے میں جا کے کیا کرے گی. اس لیے کہ میرے 2 بچے تھے, سکینہ کو شام کے زندان میں چھوڑ دیا, علی اصغر یہاں سویا ہوا ہے, میرے وارث کا لاشا یہاں ہے, میں مدینے جا کے کیا کروں گی. لیکن مولا سجاد نے بازو پکڑا, نہیں اماں چلیے. چلنے لگی تو ایک مرتبہ وارث کے لاشے کے قریب آئی اور لحد پہ آنے کے بعد میں دونوں ہاتھ رکھ کے کہا میرے وارث تو گواہ رہنا, رباب جا تو رہی ہے لیکن جب تک زندہ رہے گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی, نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیے گی. یہ کہہ کے رباب الوداع کہتے ہوئے چلی تو گئی, لیکن مدینہ آ گیا, ساری بیویاں بیت الشرف میں داخل ہو گئی, رباب دھوپ میں بیٹھ گئی, کربلا کا رخ کیا, میرے سرتاج دیکھ میں دھوپ میں بیٹھی ہوں, سائے میں نہیں گئی ہوں. رباب نے زندگی گزاری, دھوپ میں بیٹھ کے وقت گزارتی رہی. جب بھی مولا سجاد نے کہا اماں چلیے, ایک ہی جملہ کہا بیٹے دیکھو بیٹا بن کے کہتے رہنا, امام بن کے مجھے حکم نہ دے دینا, میں مجبور ہو جاؤں گی. میں نے امام کے لحد میں یہ وعدہ کیا ہے میں سائے میں نہیں جاؤں گی. عورتیں جمع ہوئی محلے کی, شہزادی زینب سے کہا کہ اب ہم سے دیکھا نہیں جاتا, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, رباب کب تک دھوپ میں بیٹھی رہیں گی, رنگت بدل چکی ہے ان کی, اب تو یہ ہم آزاد ہیں, یہ مدینہ ہے. لیکن شہزادی نے بھی کوشش کی, بابی رباب سائے میں آ جائیے. بس اٹھاتی تھی چہرہ, کربلا کا رخ کرتی تھی, کہتی تھی نہیں میرے وارث کا لاشا تو دھوپ میں پڑا ہوا تھا, جسے کوئی کفن بھی نہیں دینے والا تھا, دفن بھی نہیں کرنے والا تھا. میں لاشے سے گزر رہی تھی لیکن میرے سر پہ چادر بھی نہیں تھی جو اپنی چادر کا کفن اپنے وارث کو دے دیتی. میں یہ کہتے ہوئے رباب چلی, اے میرے سرداج مجھے معاف کر دینا, میرے سر کی چادر چھن گئی, اگر چادر ہوتی تو میں تجھے اپنی چادر کا کفن دے دیتی. میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے تو میں چوراہے پہ کھڑی ہو جاتی, ایک چادر کی بھیک مانگ کے تیرے کفن لاشے کو کفن دے دیتی. لیکن ہاتھ رسی میں جکڑے ہوئے تھے میرے سرتاج. وقت گزرتا گیا عزاداروں, شہزادی ایک دن دھوپ میں بیٹھی اور اپنے شوہر سے گلہ کیا. لیکن رباب میں کہوں گا آپ کے گھر کی بہو ہے شہزادی فاطمہ زہرا, رباب دیکھیے کس طریقے سے بیٹھی ہوئی ہے. لیکن ایک دن سب عورتیں جمع ہو گئی, شہزادی زینب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, آج رباب کو دھوپ سے اٹھا کے سائے میں لے چلو. شہزادی زینب نے مولا سجاد کو بلایا, بیٹا تم امام وقت ہو اور اب تم امام بن کے کہو, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. ایک طرف شہزادی زینب ہے رباب کے, ایک طرف مولا سجاد ہے. مولا سجاد نے کہا اماں اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا, اب تک میں اماں بیٹا بن کے کہتا رہا, لیکن اماں اس وقت میں امام بن کے حکم دے رہا ہوں, اب آپ سائے میں چلیے, اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا. لہذا رباب کا دانا بازو شہزادے نے پکڑا, مولا سجاد نے پکڑا, بایاں بازو شہزادی زینب نے پکڑا. رباب کھڑی ہو گئی, آسمان کی طرف رخ کیا, پروردگار تو گواہ رہنا, ایک امام کے لاشے پر, ایک امام کی لحد پہ رباب نے یہ عہد کیا ہے کہ جب تک زندہ رہے گی, دھوپ میں بیٹھی رہے گی, سائے میں نہیں جائے گی. ایک امام کہہ رہا ہے سائے میں چلی جاؤ, بھائی اتنا کہا, ایک قدم سائے میں رکھا, روح کا وجہ انصری سے پرواز ہو گئی. مولا سجاد نے آواز دی, اے اماں رباب, اے اماں رباب, دیکھا رباب جا چکی ہے,
اصغر کا خون سے رنگین. انا للہ و انا الیہ راجعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم.